کل سے ایک ہنگامہ برپا ہے. جدھر جائے جدھر دیکھیں ایک ہی آواز آتی ہے، ڈیپ سیک ڈیپ سیک ڈیپ سیک. اب یہ ڈیپ سیک ہے کیا؟ ڈیپ سیک دراصل چائنا کی طرف سے متعارف کرائی گئی ایک چیٹ باٹ اپلیکیشن ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ اے آئی کے اصولوں پر کام کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اوپن اے آئی نے آپ کے لیے چیٹ جی پی ٹی تیار کی تھی، یا گوگل نے جیمنائی، یا اسی طریقے سے میٹا اور باقی بھی جو ٹیک جائنٹس ہیں وہ اپنے اپنے اے آئی ایجنٹس تیار کر رہے ہیں، اے آئی چیٹ باٹس تیار کر رہے ہیں، اے آئی اپلیکیشنز، اے آئی پلیٹ فارمز تیار کر رہے ہیں. ویسے ہی چائنا نے ڈیپ سیک نام کا ایک اے آئی پلیٹ فارم متعارف کروایا ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے. کل وال اسٹریٹ $1 ٹریلین نیچے گئی. آپ جان کر حیران ہوں گے کہ وہ وال اسٹریٹ جو بلش جا رہی تھی، جہاں پر ٹیک جائنٹس رول کر رہے تھے جیسے کہ انویڈیا ہے، گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، میٹا ہے، وہ سب کے سب کریش کر گئے. کس کس کو کتنا کتنا نقصان ہوا ہم آگے چل کر اس کی بھی بات کریں گے. لیان وین فینگ نامی ایک چائنیز ہے جنہوں نے کہ یہ پلیٹ فارم تیار کیا ہے. دراصل شروع میں ہائی فلائر نامی کمپنی کی ایک سائیڈ ہسل، ایک سائیڈ پروگرام کے طور پر شروع کیا گیا، اور اس کا مقصد کچھ یوں تھا کہ لوگوں تک سستی اور معیاری اے آئی کس طریقے سے پہنچائی جا سکے. دراصل دو چیزیں ہیں جو کہ اے آئی ٹیکنالوجی کے لیے ضروری سمجھی جاتی رہی ہیں، ایک بلینز اور بلینز آف ڈالرز، اور دوسرا کٹنگ ایج ٹیکنالوجی. ڈیپ سیک کا اتنا بڑا ہنگامہ اس لیے مچا ہوا ہے کہ ڈیپ سیک نے ان دونوں رولز کو اے آئی کے توڑ دیا ہے. نہ تو اس کے لیے اربوں ڈالرز کی ضرورت پڑی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کٹنگ ایج ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے. وہ کیسے، آپ کو بتائے دیتے ہیں. دراصل اس سے پہلے کے اے آئی پلیٹ فارمز جو کہ اربوں امریکی ڈالرز خرچ کر کے ان کو ٹرین کیا گیا، ان کی نسبت ڈیپ سیک صرف $5.5 ملین کی لاگت میں یہ پلیٹ فارم تکمیل تک پہنچ گیا. اس سے پہلے چاہے سیم آلٹمین کی اوپن اے آئی کا چیٹ جی پی ٹی ہو، یا جیمنائی ہو گوگل کا، یا میٹا جو کہ $60 ملین یا اس سے بھی زیادہ خرچ کر رہا ہے اور اس سے بہت زیادہ خرچ کرنے کی توقع رکھتا ہے. اور ابھی کچھ روز پہلے ہی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے اسٹار گیٹ منصوبے کا اعلان کیا تھا، جو کہ اوپن اے آئی کے سیم آلٹمین وہاں پر موجود تھے اور وہ پورے امریکہ میں ڈیٹا سینٹرز بنانا چاہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے بعد اے آئی کو ایک نئی بلندی پر لے جائیں گے. حالانکہ اوپن اے آئی نے بھی ایک ایجنٹ متعارف کروایا ہے جس کو کہ وہ آپریٹر کے نام سے پکار رہے ہیں. اب ایجنٹ کیا ہے، وہ آپریٹر کام کیسے کرتا ہے کہ آپ بے شک خود کمپیوٹر پہ کام نہ کریں، آپ اس کو کہیں کہ تم جاؤ اور انٹرنیٹ پر جا کر سرچ کرو، اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ کا ماؤس ہل رہا ہے اور وہ جا کر سرچ کرے گا. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے اس ویکینڈ پر، اور آپ جا کر ان تاریخ میں دیکھیے کہ اس پرائس رینج میں ہوٹل کا کمرہ کہاں پر اویلیبل ہے، جو کہ کسی سیکریٹریٹ کے پاس ہے یا بلو ایریا کے پاس ہے. آپ اس طرح کی کوئی اس کو انفارمیشن دے دیجئے اور وہ جائے گا اور وہ جا کر اس کو سرچ کرنا شروع کر دے گا اور آپ کے لیے وہ انفارمیشن لے آئے گا. اگر آپ اس کو اجازت دیں گے کہ اتنے تک کا اگر کرایہ ہو تو میرے لیے بکنگ کرا دو، تو وہ آپ کے لیے بکنگ بھی کرا دے گا. اس طریقے کے کام اب یہ آپریٹر نامی ایجنٹ جو ہے اوپن اے آئی کا وہ کر رہا ہے. انہوں نے یہ متعارف کروایا تھا، لیکن ان کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے بعد ایک بہت ہائپ ہوگی اور دنیا اس کے بارے میں بات کرے گی، لیکن دنیا نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایپل سٹور پر 3 ملکوں میں ڈیپ سیک ٹاپ ریٹڈ ایپلیکیشن ہوئی، اور وہ 3 ملک تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یو کے اور چائنا. حالانکہ ایپل کی اپنی کوئی اے آئی پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن ابھی بھی ایپل سٹور مارکیٹ کا ٹرینڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے پوری مارکیٹ، پوری وال اسٹریٹ کریش کر گئی. کیونکہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ چائنیز نے ایک ایسا ایپلیکیشن بنا لیا ہے
جو کہ ایک ایسا اے آئی پلیٹ فارم دے دیا ہے جو کہ سستا بھی ہے اور وہی سب کام کرتا ہے جو کلاؤڈ یا چیٹ جی پی ٹی کر رہے ہیں یا جیمنائی کر رہا ہے، اور اس سے بہت کم خرچ میں بنا ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اوپن سورس ہے. یہ سب چیزیں ہوتی کیا ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کس کس ٹیک جائنٹ کے سٹاکس کتنے گرے ہیں. انویڈیا کا سٹاک 12.5% گرا ہے، جو کہ $465 بلین ایک دن میں ان کو نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ براڈ کام ہے، اس کو 14% اس کے سٹاکس ڈاؤن آئے ہیں. اے ایم ڈی کا 4.7% سٹاک ڈاؤن آیا ہے. مائکروسافٹ کا 4.4% آیا ہے. گوگل کا 3.2% نیچے آیا ہے. اور اوور آل نیسڈیک جو ہے وہ 3.6% نیچے آیا. اور ایس این پی 500 انڈیکس 2.3% نیچے آیا. $1 ٹریلین ایک دن میں وال اسٹریٹ نقصان میں چلی گئی. یہ ہے ڈیپ سیک کا اثر. حیران کن بات اس لیے ہے کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف $5.5 ملین میں ٹرین کیا گیا ہے. $5.5 ملین میں بھی ٹرین کرنے کی ایک وجہ تھی. دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ امریکہ نے پابندی لگا دی تھی کہ چائنا کو جو ایڈوانسڈ اور اسٹیٹ آف دا آرٹ انویڈیا کے جی پی یوز ہیں وہ فراہم نہیں کرنے. گرافک پروسیسنگ یونٹس ہوتے ہیں، گرافک پروسیسر یونٹس کہلاتے ہیں جی پی یوز، جو کہ بہت کمپلیکس قسم کی پروسیسنگ کر سکتے ہیں، ٹاسکس کر سکتے ہیں، الگوریدمس چلا سکتے ہیں، بہت کمپلیکس قسم کے. اس لیے یہ جی پی یوز ہوتے ہیں. گرافک ڈیزائننگ میں بھی یوز ہوتے ہیں، ویڈیوز میں بھی یوز ہوتے ہیں، لیکن اے آئی کے لیے بھی جی پی یوز ہوتے ہیں. اور انویڈیا وہ کمپنی ہے جو کہ یہ بناتی ہے. اور انویڈیا کے جو بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ اور بہت مہنگے، اب جتنا وہ ایڈوانس ہوگا، جتنا وہ سوفسٹیکیٹڈ ہوگا، جتنا وہ بہتر کام کرتا ہوگا، اتنا ہی وہ مہنگا ہوگا. تو وہ جو چپس تھی، جتنی جو ساری کی ساری اسٹیٹ آف دا آرٹ چپس تھی، امریکہ نے ان کے اوپر پابندی لگا دی کہ یہ چائنا کو نہیں دی جا سکتی. اب چائنا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ لیس ٹیک جی پی یوز کرے. لیس ٹیک جی پی یوز کرے گا تو ظاہری بات ہے وہ سستے ہوں گے، ان کی قیمت بھی کم ہوگی. اب چائنا کے پاس اور ڈیپ سیک بنانے والوں کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم ان چپس کے ساتھ جو کہ بہت زیادہ ایڈوانس نہیں ہیں، اتنی کمپلیکیٹڈ الگوریدمس نہیں چلا سکتی، آخر ان سے ہم ویسا ہی کام کیسے لیں جیسا کہ چیٹ جی پی ٹی لیتا ہے. یہاں پر ان کے سافٹ ویئر پروگرامرز کی اسکل آتی ہے. ان کے سافٹ ویئر انجینئرز نے دراصل آرکیٹیکچر کو آلٹر کیا ایل ایل ایم کو، اور انہوں نے اسمال ماڈلز جو کہ ایکسپرٹ ماڈلز تھے ان کو استعمال کیا. یعنی کہ بہت سے ایکسپرٹ اسمالر ماڈلز یوز کیے اور ایک سینٹرل برین. وہ سینٹرل برین جب بھی آپ اس کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں تو وہ ان اسمال ایکسپرٹ ماڈلز میں سے دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون سا ماڈل بیسٹ سوٹڈ ہے آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے. اور اس طرح کی بہت سی ٹیکنیکس استعمال کی جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ آسانی ہو گئی. اور اس آرکیٹیکچرل چینج کی وجہ سے دیکھو میرا گول کیا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ سلیکٹ کرو اور بیچنا شروع کرو. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں 200-500 پیسز بیچو، جس طریقے سے ابھی آپ. اور اس آرکیٹیکچرل چینج کی وجہ سے یہ پاسبل ہو گیا ان کے لیے کہ وہ کام کر سکیں جو کہ چیٹ جی پی ٹی کرتا ہے، لیکن سستے اور کم ایڈوانسڈ جی پی یوز کے ساتھ. دراصل امریکہ اے آئی پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا تھا اور اجارہ داری قائم رکھنا بھی چاہتا تھا. اسی وجہ سے وہ زیادہ ایڈوانسڈ انویڈیا چپس چائنا کو نہیں دے رہا تھا. اس کی ایک وجہ ہے. آئیے آپ کو بڑے دلچسپ سٹیٹسٹکس دکھاتے ہیں. 2003 سے 2007 تک دنیا کی 64 لیڈنگ ٹیکنالوجیز میں سے امریکہ 60 میں آگے تھا، جبکہ چائنا صرف 3 میں. اب آج کی تاریخ میں بات کی جائے 2025 میں امریکہ 64 لیڈنگ ٹیکنالوجیز میں سے صرف 7 میں آگے ہے، جبکہ چائنا 57 میں آگے ہے. اس لیے امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ عین ممکن ہے چائنا امریکہ کو ٹیکنالوجی کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ جائے. اور وہ اے آئی کے اوپر اپنی اجارہ داری اس وجہ سے قائم رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ آنے والا کل، آنے والی دنیا اے آئی کی دنیا ہوگی. اور اس کے علاوہ اے آئی کی ایک سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ایک اوپن سورس ماڈل ہے. اوپن سورس ماڈل وہ ہوتا ہے جس کا کہ کوڈ آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، آپ کے پاس ویب پر اس کا کوڈ اویلیبل ہے. اگر آپ اس میں کوئی چینجز کرنا چاہیں تو آپ اس میں وہ چینجز بھی کر سکتے ہیں. یہ
آپ کی مرضی ہے اور آپ اسے اپنے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اوپن سورس ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اس پر اعتبار بھی زیادہ ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے طریقے سے استعمال کر کے، جس کو کہ ٹیکنالوجی کی زبان میں یوز کیسز کہتے ہیں، مختلف یوز کیسز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اب آپ کس طریقے سے انسٹال کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو میں فٹافٹ بتا دیتا ہوں. دراصل یہ جو ماڈل ہے ڈیپ سیک کا، اس کو ڈیپ سیک R1 کہا جا رہا ہے اور اب اس مہینے کی 20 تاریخ کو انہوں نے R1 ماڈل لانچ کیا ہے جس نے کہ دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے. آپ اس کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں؟ اگر تو آپ نے ویسے انسٹال کرنا ہے تو آپ اپنے پلے سٹور پر جائیے، ایپل سٹور پر جائیے، وہاں پر ڈیپ سیک کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. لیکن اگر آپ اس کو اوپن سورس ماڈل کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ علامہ ایک ویب سائٹ ہے، اپلیکیشن ہے، اس کو پہلے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور علامہ کے اندر آپ پھر چوز کیجئے ڈیپ سیک کا وہ ورژن جو کہ آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک چیٹ باکس نامی اپلیکیشن ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا یو آئی انٹرفیس آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایک کوئک میں آپ کو ریسیپی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کے اوپن سورس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ علامہ پہ جائیے، علامہ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کے بعد وہاں سے آپ جو ماڈل جو بھی ورژن استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈیپ سیک کا اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کے بعد آپ چیٹ باکس کو استعمال کیجئے جو کہ ایک یو آئی انٹرفیس ہے اور آپ اس کے بعد اس کے اوپن سورس ماڈل کی تک آپ کی رسائی ہو جائے گی. آپ جو چاہتے ہیں اس سے کام کیجئے، مزید اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں، کوڈز لکھنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو استعمال کر لیجئے.